شہید رابع آیت اللہ حکیم محمد کامل سن 1150 ہجری میں سرزمین دہلی پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا عنایت اللہ احمد خاں کشمیری کا شمار اپنے وقت کے بزرگ علماء میں ہوتا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وقت کے ماہر اساتذہ سے حاصل کی۔ علم نحو، صرف، منطق، فلسفہ اور علم لسانیات و ادبیات کی تعلیم کی تکمیل کے بعد طب کی تعلیم علامہ حکیم شریف خاں سے حاصل کی۔ شہید رابع نے فقہ و اصول کی تکمیل استاد بزرگ مولانا سید رحم علی کی خدمت میں رہ کر حاصل کی۔ آپ نے فقہ و اصول میں اس قدر مہارت حاصل کی کہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ صاحب شذور الاقیان مولانا اعجاز حسین موسوی تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر احباب کے پاس علامہ مرزا محمد کامل کے دستخط شدہ مسائل فقہ کے جوابات دیکھے ہیں۔ فروع دین کے مسائل میں اجتہاد فرماتے تھے اور کسی کے مقلد نہیں تھے۔ علم و عمل میں اس قدر کامل تھے کہ تمام ہم عصر ان کی قدر و جلالت کا اعتراف کرتے تھے۔ شہید رابع اپنے اساتذہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے مکان کا ملکیت نامہ مہر و دستخط کے لیے آپ کے پاس بھیجا۔ آپ نے وہ اپنے شاگرد کو دیا کہ وہ مہر لگا دے۔ شاگرد نے مہر لگانے کے بعد آپ کا نام تعظیمی الفاظ میں لکھ دیا۔ جب شہید نے دیکھا تو بہت ناراض ہوئی اور عبارت کاٹ کر اپنے قلم سے یہ لکھا: تصدیق کنندہ غلام خاص مولوی رحم علی مرزا محمد کامل۔ آپ کو کتب بینی کا بہت شوق تھا، ہمیشہ مطالعہ فرماتے رہتے تھے۔ ایک روز حکیم شریف خاں نے ایک ضخیم کتاب حاضرین کے سامنے پیش کی اور پوچھا کہ اس کتاب کا مطالعہ آپ حضرات کتنے وقت میں کر سکتے ہیں؟ ہر شخص نے اپنی ہمت کے مطابق جواب دیا۔ آخر میں ایک شخص نے بہت کم مدت یعنی 2 ماہ مقرر کی۔ حکیم شریف خاں نے شہید رابع کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس علم کے دریا نے 16 دن میں اس کتاب کا مطالعہ اس طرح کیا کہ اس میں موجود تمام انتخابات و فوائد اپنے پاس لکھ لیے۔ آپ عربی و فارسی کے بہترین شاعر تھے اور کامل تخلص فرماتے تھے۔ آپ کی تحریریں عظیم ادیب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ شہید رابع نے اپنی مصروفیات کے باوجود تصنیف و تالیف کو بہت اہمیت دی اور بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں نزہہ اثنا عشریہ بجواب تحفہ اثنا عشریہ ہے، جس نے ملت اسلامیہ کی بنیاد کو مستحکم کیا۔ غرۃ الراشدین، معین الصادقین، تاریخ علماء بر علم رجال، رسالہ در علم بدیع، رسالہ صرف در فارسی، شرح نہایہ، شرح وجیزہ شیخ بہائی، رسالہ در فلسفہ، تتمہ نزہہ، منتخب فیض القدیر، منتخب کنز العمال اور رسالہ بدا وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ آپ اپنے عصر کے علماء سے ہمیشہ رابطے میں رہتے اور ان سے خط و کتابت کا سلسلہ رکھتے۔ آپ کی اکثر مفتی محمد قلی خاں سے خط و کتابت ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی مومنین کی سفارش بھی مفتی صاحب سے کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ سید دلدار علی نقوی سے بھی آپ کے روابط تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے آیت اللہ غفران مآب کو خط لکھا اور اس میں اپنے احوال کے ساتھ کتابوں کی تالیف میں کمبودی معیشت کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ آپ کو صرف 15 روپے ماہانہ حکومت کی طرف سے ملتے تھے اور اسی میں اپنے تمام اخراجات بمشکل تمام پورے کرتے تھے۔ شہید رابع کی اولاد میں فقط ایک بیٹے سید ذوالفقار حسین کا نام ملتا ہے۔ آپ ایک عارف، متقی، پرہیزگار اور لوگوں کے ہمدرد تھے۔ پھر بھی ایسے ہمدرد انسان سے لوگ عناد اور دشمنی رکھتے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے آپ کے قتل کی سازش کی اور باہم قسم کھا کر اپنے ارادے پر کمر باندھ لی۔ ان کے مکانات آپ کے گھر کے قریب ہی تھے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ آپ رات کو مطالعہ، تحریر اور عبادت کے بعد تنہا سوتے ہیں۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں جمع ہو کر شہید کے کمرے میں داخل ہوئے اور تلواروں سے بستر پر حملہ کر دیا۔ وہ سمجھے کہ آپ کو قتل کر دیا، لیکن اتفاق سے اس رات شہید مطالعہ کتب اور عبادت الہی میں دوسری جگہ مصروف تھے اور ان کے بستر پر ان کے بھانجے مرزا علی لیٹے تھے۔ جب تلواریں ان پر لگیں اور مرزا علی کی آواز و فریاد شہید کے کانوں تک پہنچی تو آپ
اپنے حجرے سے باہر آئے اور لوگوں کو جگایا، جس کی وجہ سے مرزا علی کی جان بچی، مگر شہید رابع کی دشمنی اسی طرح باقی رہی اور دشمن موقع کی تلاش میں رہے۔ نواحِ دہلی میں ایک شخص امیر و کبیر بادشاہ وقت سے خاص قرابت رکھتا تھا۔ اس شخص نے شہید رابع کو مخفی طریقوں سے ضرر پہنچانے کی کوششیں کی، مگر کامیابی نہ ملی۔ اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا اور بادشاہ دہلی کو ایک عرضی اس مضمون سے بھیجی کہ حضور والا میرے علاج کے واسطے کسی ماہر طبیب کو مامور فرما دیں۔ 2 دن بعد پھر ایک خط لکھا کہ اگر بادشاہ سلامت کو یہ منظور ہے کہ فریادی کچھ دن اور زندہ رہے تو سلطان العلماء علامہ مرزا محمد کامل کو میرے علاج کے واسطے حکم فرما دیں، یا جناب والا میری زندگی سے دستبردار ہو جائے۔ بادشاہ اس راز سے بے خبر تھا کہ حکیم محمد کامل کے ساتھ سازش کی جا رہی ہے۔ اس نے شہید رابع سے ایک فرمان کے ذریعے کہا کہ اب آپ فلاں شخص کے علاج کے لیے جائیں۔ شہید رابع اس شخص کے ارادے سے واقف تھے، اتمام حجت کی خاطر انکار کیا، مگر حکومت کی طرف سے بے حد اصرار ہوا تو ناچار رضن بے قضائے ہی و تسلیماً لے امرے کی تلاوت کرتے ہوئے سفر کے لیے آمادہ ہوئے، اور رخصت کے وقت سب سے فرمایا کہ غالباً دائی اجل نے اس سفر میں مجھے دعوت دی ہے، لہٰذا اس رخصت کو وداع آخر سمجھنا چاہیے۔ میں ہر شخص کے حقوق سے بریء ذمہ ہونا چاہتا ہوں۔ آخر کار سن 1225 ہجری کو وہی ہوا جو شہید نے کہا تھا۔ اس مکار نے علامہ محمد کامل کو زہر دغا سے شہید کر دیا۔ آپ کے جنازے کو دہلی لایا گیا اور مومنین کی موجودگی میں پنجہ شریف پرانی دہلی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کا مقبرہ خلائق کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔